السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، بھوک لگی ہے اور رات کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں گا۔ گھر لے جاتے ہیں، کھانا اتنا مختصر کہ خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں۔ بیوی سے کہتے ہیں، بچوں کو کسی طرح سلا دو اور چلا گل کر کے کھانا مہمان کے آگے لگا دو۔ بیٹھیں گے ہم بھی ان کے ساتھ، لیکن کھانے کے لیے نہیں، صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ کھانے میں ہم بھی شریک ہیں۔ کھانا کم ہے، اگر ہم شریک ہو گئے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھر پائے گا۔ چراغ گل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مہمان شکم سیر ہو کر کھائے گا اور اسے یہ احساس نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ انگور کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک دن میں انگور کا ایک خوشہ خرید کر لایا جاتا ہے۔ ہاتھ میں وہ خوشہ آ بھی نہیں پاتا کہ ایک سائل آ پہنچتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ انگور کا وہ خوشہ اس سائل کو دے دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہیں، گھر میں صرف ایک روٹی ہے جو افطار کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ دروازے پر سائل صدا لگاتا ہے، خادمہ کا حکم ہوتا ہے کہ روٹی اس کو دے دی جائے۔ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ روزے سے ہیں، سحری بھی بہت مختصر تھی، بغیر افطار کے آپ رات کیسے گزاریں گی؟ حکم ہوتا ہے پھر بھی دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ حضرت زرار بن زمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، آسمان پر چمکتے ستارے بھی اپنے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی محراب میں کھڑے تڑپ رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اے دنیا، میں نے تجھ کو 3 طلاق دی، تعلقات کی بحالی کا اب کوئی امکان نہیں، عمر تیری بہت مختصر، زندگی تیری نہایت حقیر اور خطرہ تیرا بہت بڑا۔ سفر کتنا طویل، راستہ کتنا ویران اور زاد سفر کتنا مختصر ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے آپ جانتے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، چہیتے داماد ہیں، ایمان لانے والے خوش نصیب بچوں کی فہرست میں سب سے اوپر آپ کا نام ہے۔ لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کے ایک گوشہ میں تنہائی کی حالت میں رب کریم کے سامنے گریہ و زاری کا یہ عالم ہے کہ سننے والے کا بھی دل پھٹا جا رہا ہے۔ اور ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ کبھی ہم نے بھی اللہ کے سامنے رویا ہے؟ اللہ کے سامنے دوستو رویا کرو۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ سنتے جائیے واقعہ۔ کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سخت ہونا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خصوصیت سے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس صفت کا اظہار ہوا۔ باقی اس کی سب سے اعلیٰ مثال تو اس موقع پر سامنے آتی ہے جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، رائے کے اظہار کا سب کو موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، حضور آپ مجھے اجازت دیں کہ ان قیدیوں میں اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی تلوار سے قلم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کا سر تن سے جدا کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کریں کہ وہ ان قیدیوں میں سے اپنے بھائی کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھائیں۔ اللہ اکبر! یہ تھی جب ایمان دل میں آ گیا تو رشتہ داروں کی محبت دوسری طرف رکھ دی۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے دوستو۔ انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی مواخوات رحماء بینہم کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انصار نے اپنی ہر چیز میں مہاجرین کو شریک ہونے کی دعوت دی، مکان میں ان کو شریک کیا، جائیداد میں ان کو حصہ دار بنایا، کاروبار میں ان کو شامل کیا، یہاں تک کہ جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھی انہوں نے مہاجرین کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اگر وہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ان کی خاطر وہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے نکاح کر سکیں، اور یہ سب انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا تھا۔ عبادت کا اہتمام، دوستو نماز کا وقت ہے، کسی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی تو اس کی سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کو اس طرح دی کہ 2 لاکھ درم کا ایک باغ جو انہیں بہت عزیز تھا صدقہ کر دیا۔ ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس کی تلافی کی شکل یہ نکالی کہ اس دن پوری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ اتنا گھنا کہ دن میں بھی رات کا گمان، ایک چڑیا نہ جانے کیسے اندر آ گئی اور ایسی پھنسی کہ پھڑ پھڑاتی رہی نکل نہ سکی۔ چڑیا کے پھڑ پھڑانے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یکسوئی میں خلل پڑا، نماز میں جو خشوع ہوا کرتا تھا اس میں کچھ فرق آیا، کسی طرح نماز ادا کی اور فارغ ہوتے ہی باغ یہ کہہ کر سلقہ کر دیا کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صفات میں سے کوئی حصہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ڈال دے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک اور کمنٹ لگا دیا کرو، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔